السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے اللہ ہی معبود برحق ہے اس موضوع کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی واحد و یکتا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کی بنیادی اور سب سے اہم تعلیم ہے، جس کا اظہار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے خود اپنی توحید کا اعلان اس طرح سے فرمایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق کائنات کا نظام چلانے والی ذات، رزق دینے والی ذات، اولاد دینے والی ذات، عزت و شہرت دینے والی ذات، شفا یابی دینے والی ذات اور دیگر ساری چیزیں عطا کرنے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ بے شک لا الہ الا اللہ کا یہی بنیادی مفہوم ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں پایا جاتا، کوئی بھی معبود حقیقی نہیں پایا جاتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے اس آیت کریمہ میں وضاحت کر دی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ اور اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ جان لیجیے آپ۔ ایک حصہ نفی ہے، لا الہ، جس میں کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے سوا جھوٹے معبود اور باطل قوتوں کی نفی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ پائے جاتے ہیں اس کو تک اس کی تردید کی جاتی ہے۔ پہلے حصے میں لا الہ، کوئی معبود نہیں، اثبات آتا ہے الا اللہ، صرف اور صرف ایک اللہ کو عبادت کے لائق ماننا اور اس کی الوہیت کا اقرار کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کا اقرار کرنا یعنی اس بات کو ماننا کہ ساری عبادتیں خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ساری عبادتیں خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کسی عبادت کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی کسی کے حصے میں شمار نہیں کر سکتے، کسی اور کے لیے جوڑ نہیں سکتے۔ اس پر کامل یقین رکھنا ہر مسلمان کا بنیاد ہے، ہر مسلمان کی بنیاد ہے کہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اور تمام تر عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، توکل ہے، صرف اسی کے لیے اکیلی ذات کے حق میں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ یہ واقعی بہت ہی عجیب بات ہے، یہ واقعی بہت عجیب بات ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ کیا کہنے لگے؟ یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے، سارے معبودوں کو جوڑ کر کے ایک بنا دیا، سارے معبودوں کو جوڑ کر کے ایک کر دیا۔ وقال اللہ
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہ اکیلا ہی ہے، دو معبود مت بناؤ. لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد، دو معبود مت بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہیں پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، تمہیں عزت دینے والی ذات ایک ہے، تمہیں اولاد دینے والی ذات ایک ہے، عزت و شہرت کی ذات ایک ہے. تمہارے لیے کوئی بھی چیز کسی چیز کے کسی ایک حصے کا بھی کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. کیونکہ صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اگر زمین و آسمان میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم نہیں رہ سکتا تھا، درہم برہم ہو جاتا اور لوگ پریشان ہو جاتے. ایک کہتا کہ آج دھوپ رہے گی، دوسرا کہتا آج بدلی رہے گی، ایک کہتا کہ آج رات رہے گی، دوسرا کہتا آج دن رہے گا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. دو خدا ہوتے، دو معبود ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، نظام عالم برباد ہو جاتا. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، کسی اور کو شریک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، شرک میں مبتلا نہیں کرتے، اپنے ایمان میں ذرہ سا بھی گنجائش نہیں دکھاتے کہ شرک کا شائبہ تک وہاں پر پایا جاتا ہو، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی تو لوگوں نے کیا سمجھا؟ صحابہ کرام نے اس سے کیا سمجھا؟ کوتاہیاں، غلطیاں جو عام طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، صحابہ کرام نے سمجھا شاید یہی مراد ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے اندر کھلبلی مچ گئی. الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم لوگ سوچ کر کے بیٹھے ہو وہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز وہ ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی یہ کہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، ان لوگوں نے کفر کیا. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ساجیدار مانا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ آیتیں یہ بتلا رہی ہیں، یہ آیتیں ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم جس کے لیے بھی نماز پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہمارا مرنا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا جینا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا حج کرنا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا رکوع ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم گریہ وزاری کریں اللہ تعالیٰ سے کریں، کوئی بھی چیز ہم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا مشکل کشا مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا سب کچھ مان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور توبہ کریں، معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی سننے والا ہے. لیکن پریشانی کہاں آ جاتی ہے؟ پریشانی وہاں پر آ جاتی ہے کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کو اپنا معبود چن لیا.
روزی دینے والا کوئی اور ہے، عزت دینے والا کوئی اور ہے، شفایابی دینے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے. یہیں سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور شرک کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اور شرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کی حالت میں ملاقات کی، یعنی یہ کہ جس کی موت شرک کی حالت میں ہو گئی، اللہ رب العزت اس کو کسی بھی طرح سے نہیں بخشے گا. اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے بخش دے گا، جس کو بھی چاہے. یعنی یہ کہ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو اس کو بخش سکتا ہے، لیکن شرک کے لیے اعلان کر دیا کہ شرک کو ہم نہیں بخشیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے اللہ بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم نے خود کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم اس رب کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. کیا تم کو میں نے کہا تھا، انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، قال سبحانک، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کر دیں گے اور یہ کہہ دیں گے، اے اللہ وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو بات میں کہنے کا اختیار نہیں رکھتا. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ اگر میں نے کوئی بات کہی ہے تو تو علم غیب کا جاننے والا ہے، تو میرے دل کی بھید کو جاننے والا ہے، تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے، میں تیرے اندر کیا چیز ہے میں اس کو نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ صرف ایک اللہ کو مانیں، صرف ایک اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم سر نہ جھکائیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم گریہ وزاری نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد نہ طلب کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم اپنی حاجت روائی نہ پیش کریں، چونکہ مشکل کشا صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اپنے دین پر استقامت، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے، خالص توحید کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی عبادت میں کسی بھی قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، اور الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.